السلام علیکم دوستوں میں آج انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس ٹاپک پر میں بہت عرصے سے اپنی ویڈیو بنانے کا سوچ رہا تھا، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ ویڈیو میں نہیں بنا پایا۔ لیکن کچھ دنوں سے مسلسل کچھ جاننے والوں کی دکھ بھری، کسی سے بے وفائی پر شکوہ والی، کسی سے محبت کی بھیک مانگنے والی پوسٹیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ ویڈیو بہت پہلے ہی بنا کر اپلوڈ کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ وہ جانے یا انجانے میں ایسی پوسٹیں کر کے اپنی شخصیت کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی ذات کو کتنا ہلکا کر رہے ہیں دوسروں کی نظر میں۔ فرض کریں آپ کا آج دل بہت اداس ہے اور ماضی کا کوئی پرانا دکھ آپ کو بہت یاد آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، یا فرض کریں کہ آپ نے کسی کو چاہا تھا اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے تھے، مگر اس نے پھر بھی آپ کی قدر نہیں کی اور آپ کی چاہت کو ٹھکرا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت غمگین ہیں اور اسی دکھ بھری کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور آپ کی زندگی بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر ستم یہ کہ اگلے انسان نے آپ سے اس پر سوری کہنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ شاید اس کو یاد بھی نہیں اور نہ ہی اس کو کوئی پرواہ ہے کہ آپ ایسی کسی کیفیت میں مبتلا ہیں اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ اب آپ کو بار بار دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ اپنا دکھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس تک پہنچائیں، یا کم سے کم کوئی دکھ بھرا یا شکوہ شکایت والا اسٹیٹس لگائیں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا ہے اور آپ کو اس سے کتنی تکلیف پہنچی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوگا وغیرہ۔ اگر آپ واقعی ایسی کسی کیفیت کا شکار ہیں اور یہی طریقہ اپنانے جا رہے ہیں تو ٹھہریے، آپ اس وقت جذباتی طور پر بہت کمزور ہیں، اور اپنے دکھ کے اظہار کا یہ طریقہ آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ الٹا آپ کو حد سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک درد بھرا اسٹیٹس لگا دیا جس میں اپنی دکھ کی کیفیت اور اس کی بے وفائی کا شکوہ ہوگا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے اس کے دل میں آپ کی جگہ دوبارہ بن جائے گی اور اس کو احساس ہو جائے گا اپنی غلطی کا، اور وہ روتا ہوا آپ کے پاس آئے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو وغیرہ، تو یہ سراسر آپ کی حد سے زیادہ خوش فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ برائے مہربانی اس خام خیالی کو دل و دماغ سے باہر نکالیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 99% تک یقین رکھیں کہ وہ شخص آپ کا اسٹیٹس نہیں دیکھے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ جس کے لیے اسٹیٹس لگاتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب لوگ اس اسٹیٹس کو دیکھتے بھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں، اس لیے ایسے طریقوں سے کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا، البتہ آپ کا لوگوں میں تماشا ضرور بن جاتا ہے۔ لیکن بالفرض محال یہ مان لیتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا اسٹیٹس دیکھے گا، تو بھی حقیقت یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا وہ آپ کی بے وقوفی پر ہنسے گا کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور یہ بے وقوف ابھی تک اسی بات پر اٹکا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو وہ کب کا آپ سے معافی مانگ چکا ہوتا، اور اب اس غلطی کا احساس کم سے کم آپ تو اس کو نہیں دلوا سکتے، کیونکہ عام طور پر اگر کسی انسان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ دوسرے آدمی کے بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس کو قصوروار سمجھتا ہے اور اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور عموماً جب دو تعلق والے انسان جھگڑتے ہیں تو غلطی دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی بہت کم تو کسی کی بہت زیادہ، لیکن ہر آدمی دوسرے کی غلطی کو بہت زیادہ اور اپنی غلطی کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگلا آدمی اس سے معافی مانگے۔ خیر، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو واقعی سنجیدہ، خیر خواہ اور سچے لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ واقعی مجبور ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے ان کو الگ ہونا پڑتا ہے تو وہ لوگ بھی کم سے کم ایک دوسرے کو اپنی مجبوریوں سے آگاہ کر کے اور معافی مانگ کر اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بغیر کسی وجہ بتائے اور معافی تلافی کے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں، ایسے لوگ تو اکثر مفاد پرست ہوتے ہیں، اور مفاد پرست تو اپنے مفاد پورا ہونے تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور مفاد پورا ہونے کے بعد الگ ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اگر بہانہ نہ ملے تو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے مفاد پرست لوگوں سے معافی کا گمان رکھنا بھی بے وقوفی ہے۔ اس لیے اب آپ کے پاس صرف دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو کوئی دوسرا شخص احساس دلائے، دوسرا یہ کہ آپ وقت پر چھوڑ دیں، شاید وقت کے ساتھ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ آپ سے معافی مانگ لے۔ لیکن ان دونوں آپشن میں سے بھی اس وقت آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ دوسرے شخص کے ذریعے کہنے سمجھانے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اس وقت آپ یہ طریقہ استعمال کرتے تو شاید کچھ نتائج بہتر نکلتے، مگر اب وہ بھی نہیں رہا۔ رہی بات وقت پر احساس ہونے کی، تو اگر وقت نے اس کو احساس دلوانا ہے تو اس کے لیے اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر انسان کیا کرے؟ میرے عزیزو، ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ حقیقی دنیا میں ایسے مسائل کا حل کبھی بھی دکھ بھرے اسٹیٹس لگانے سے نہیں نکلتا، بلکہ الٹا آپ خود اپنی شخصیت کو دوسروں کی نظر میں ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اس انسان نے ساری قربانیوں کے باوجود بھی آپ کی قدر نہیں کی اور آپ کو ٹھکرا دیا ہے تو پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں
اور ایسے خیالات کو دل سے نکال کر سیدھے اپنے دل کو سمجھائیں کہ ہر کسی کی مرضی ہے، جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ آپ کو جو اچھا لگا آپ نے وہی کیا، اور اگلے انسان کو جو اچھا لگا اس نے بھی وہی کیا۔ ہر کسی کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہے، اور ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ وہی سوچے، دیکھے اور کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے دل کو سمجھائیں اور نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں محبت کی بھیک نہیں مانگی جاتی، کیونکہ بھیک میں اگر محبت مل بھی جائے تو بھی دیر پا نہیں ہوتی۔ محبت کی بھیک وہ لوگ مانگتے ہیں جو کمزور شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کو اپنی شخصیت اور صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہوتا، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے اس شخص نے چھوڑ دیا تو پھر مجھ سے کوئی اور شخص محبت نہیں کرے گا وغیرہ۔ اس لیے بجائے کسی سے محبت کی بھیک مانگنے کے پہلے اپنی شخصیت پر محنت کریں اور خود کو اعتماد دیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی کوششوں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کیفیت سے باہر نکلیں۔ اگر آپ خود سے نہیں نکل پا رہے اور اگر کسی کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو کسی بااعتماد دوست یا ایسے رشتہ دار یا کوئی خیر خواہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ آپ کی بات کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، اس سے تنہائی میں جا کر بات کریں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، لیکن سوشل میڈیا پر کبھی بھی اس کو شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے آپ کو کچھ لوگوں کی واہ یا ہمدردی تو شاید مل جائے گی، مگر اس سے آپ کی شخصیت لوگوں کی نظر میں ہلکی ہو جائے گی۔ بعض لوگ تو آپ سے میسیج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، کیا ہم آپ کی مدد کریں وغیرہ، اور اس طریقے سے وہ آپ سے ساری بات اگلوا لیتے ہیں، پھر بیٹھ کر مزے لے کر اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فلاں ایسا بیوقوف ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو آپ کے اسٹیٹس اور آپ کی پوری بات کے اسکرین شاٹس نکال کر دوستوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ کیسا بیوقوف ہے۔ اس سے بھی زیادہ نقصان والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہی لوگ جب بھی آپ سے ملیں گے ہر دفعہ یہی پوچھیں گے کہ اس مسئلے کا کیا ہوا۔ اس طرح سے آپ کو پھر وہی پرانی باتیں یاد آئیں گی اور آپ پھر ڈسٹرب ہوتے رہیں گے، اور آپ کا اس طرح کی سوچوں سے نکلنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اس لیے اپنے جذبات کے کمزور لمحوں میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا سیکھیے۔ اپنے جذبات کی ہر جگہ نمائش مت کریں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو بالکل بھی نہیں۔ دوستو، آخر میں ایک گزارش ہے کہ آج کل فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کے اسٹیٹس اور پوسٹیں ایک ٹرینڈ اور برینڈ کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس چیز کا احساس تک نہیں۔ ایک طرف تو لوگ سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کا استعمال صرف ٹائم پاس یا شیئرنگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف یہی شیئرنگ لوگوں کی نظر میں ان کی شخصیت کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہوتی ہے یا پھر زیرو۔ لوگ جو بھی اسٹیٹس پوسٹ سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں وہ صرف ٹائم پاس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی شخصیت کی ذہنیت، فطرت، مزاج لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مثبت سوچ کے حامل ہیں یا منفی سوچ کے، زندگی میں بااعتماد ہیں یا عدم اعتمادی کا شکار ہیں، خوش ہیں یا حد سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہیں یا کسی دماغی خشکی کا شکار ہیں، پر امید طبیعت کے مالک ہیں یا مایوس طبیعت اور الجھی ہوئی سوچ کا شکار ہیں، لیڈرشپ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور بامقصد زندگی گزار رہے ہیں یا بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ پوسٹ یا اسٹیٹس ہماری شخصیت کو اچھے برانڈ کے طور پر پیش کرے گا یا برے برانڈ کے طور پر۔ دوستوں، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it. Thank you very much.